اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، جزاک اللہ۔ آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بتائے گئے واقعات میں سے قسط نمبر 3 کے اندر جو پہلا واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک ضرورت مند کا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس میں ایک ضعیف البدن آدمی آ گھسا۔ آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور پیشانی ابھری ہوئی تھی، اور فکر و حاجت اور افلاس اور بھوک کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے تھے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے اس میں بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قریب آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹ مارے حیا کے کانپ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے اوپر ضبط کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں اپنی نحیف آواز کے ساتھ عرض کیا، یا امیر المومنین، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے اپنی حاجت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں بھی پیش کی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری حاجت روائی کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری حاجت پوری نہ کی تو میں اللہ کی تو تعریف کروں گا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر قبول کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ بات زمین پر لکھو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیرے چہرے پر سوال کی ذلت دیکھوں۔ اس آدمی نے زمین پر لکھ دیا کہ میں حاجت مند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کپڑوں کا پیش کیا جائے۔ جوڑا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جوڑا اس آدمی کو پہنا دیا۔ پھر اس آدمی نے یہ اشعار کہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کپڑوں کا ایسا جوڑا پہنایا جس کی خوبیاں پرانی ہو جائیں گی، لیکن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن تعریف کے جوڑے پہناؤں گا۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری حسن تعریف حاصل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزت کی چیز کو حاصل کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آپ اس کا بدل نہیں ڈھونڈیں گے۔ کسی کی تعریف اس ممدوح کے ذکر کو زندہ رکھتی ہے، جیسے شیر کی آواز میدانوں میں اور پہاڑوں میں زندہ رہتی ہے۔ تو کبھی بھی خیر کے کام سے بے رغبت نہ ہو جس کی تجھے توفیق ملے، کیونکہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے اشعار سنے تو فرمایا، اشرفیاں لاؤ۔ چنانچہ 100 دینار لائے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فقیر کو دے دیے۔ اسبغ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہلا جوڑا اور 100 دینار دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے درجات پر اتارو۔ میرے نزدیک اس آدمی کا یہی مرتبہ تھا۔ ابن التیاہ دوڑتا ہوا بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذکر سے اہل مجلس کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ابن التیاہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بیت المال زرد اور سفید مال سے بھر گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فوراً اٹھے اور ابن التیاہ کا سہارا لیے بیت المال پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے چاندی کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا، اے زرد مال، اے سفید مال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیت المال میں 1 درہم یا 1 دینار بھی باقی نہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے اور پانی چھڑکنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کیں۔
آج کا بیان کردہ تیسرا واقعہ، جس میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ تیرا مرتبہ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ تو آئیے اس واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ جب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے، تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے تجھے پیچھے چھوڑا تھا، اب تم واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا رنج و غم دور ہوا اور وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے واپس آ گئے۔ اگلا واقعہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، اس میں خلیفہ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے خلفائے راشدین کی عزت و تکریم کرتے تھے اور ان کے مرتبے کے قائل تھے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کوفہ میں تھے، ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین اولین کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے، لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کسی سے مبارزت طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام لیا، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتا دیں کہ کون ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا، تو ہم نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑے تھے اور تلوار سونتی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے۔ بس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے بہادر آدمی ہیں۔ اگلا واقعہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ہے، جب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہہ رہا تھا، اور اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ!
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو سنگسار کریں، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 مہینے میں ہی بچہ جنم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھے تھے، کہا اے امیر المومنین، جو عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الکہف آیت نمبر 15، اور دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہیں تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ایک عورت 6 ماہ میں بچہ جن سکتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ہجرت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف گئے تو رات کے اندھیرے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عزم کیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ کعبہ میں 1-2 راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس عورت کے متعلق شک ہوا، اس سے پوچھا اے خدا کی بندی، یہ آدمی کون ہے جو ہر شب تیرے گھر کے دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے اور تو باہر نکلتی ہے اور پھر وہ تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے؟ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خاوند بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ سہل بن حنیف بن واہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا اور کوئی نہیں ہے، وہ رات کو اپنی قوم کی لکڑی کے بتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتا ہے تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ اور خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور متواضعانہ انداز میں دوزانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم مبارک سے چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے چادر کا ایک کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زارہ قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کے کہا اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خلیل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ جو اگلا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کے بارے میں ہے۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام نکاح دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے متاسف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔
اس عورت نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں گے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رعب اور جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہ بولے اور حیا و شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پیغام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے عرض کی کہ باخدا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس ذراح کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ ذرائع حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے تیری شادی اس سے کر دی، بس تم اس کو میری طرف بھیجو۔ ایک اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایام مرض وفات میں ملنے گئیں۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتیں تو آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آئے ہیں؟ جیسے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جو عورتیں اس وقت آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گئیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں دروازے کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کومنٹس کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔